پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اوورسیز فورم کے حوالے سے. جو پاکستان میں جو ہنرمند افراد ہیں, جو باصلاحیت افراد ہیں, ان کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد فراہم کر رہی ہے, معاونت فراہم کر رہی ہے. اور اس فورم کے بہت سارے مختلف جو انداز ہیں نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, یا مختلف پروگرامز ہیں جس کے تحت ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. یہ اوورسیز فورم کیوں قائم کیا گیا, اس کا مقصد کیا تھا, یہ کب قائم ہوا اور کس انداز میں کام کر رہا ہے, اور اب تک اس کی اچیومنٹس کیا ہیں, کتنے لوگوں کو کتنے لوگ اس سے بینیفٹ کر چکے ہیں. یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں کروا دیتا ہوں. ابو سفیان تارڑ صاحب موجود ہیں, لیگل ایڈوائزر ہیں اوورسیز فورم کے. بہت شکریہ ابو سفیان تارڑ صاحب. شاہد رضا رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ چیئرمین ہیں اوورسیز فورم کے. اور وقاص گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ صدر ہیں اوورسیز فورم کے. میں سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور وقاص گوندل صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اوورسیز فورم کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا, پیچھے اس کے سوچ کیا تھی, اور یہ کب قائم ہوا؟ جی بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب. سب سے پہلے تو 92 نیوز کی پوری ٹیم پہ شکریہ, جو ہمیشہ ہی اوورسیز فورم کی آواز بنے اور ہمارا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچایا, اور ہمیں اس سے حوصلہ افزائی ہوئی. اور جس طرح سے آپ کی ٹیم نے ہمیں تعاون کا اشارہ دیا ہے کہ کسی بھی طرح کے جو مسائل ہیں ان کو ہم ضرور اس کے لیے حکام بالا تک پہنچائیں گے. ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی ہے. جی تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اوورسیز فورم کو شروع میں زیادہ دیر نہیں ہوئی. ابھی پچھلے سال کے آخر میں ہمارے کچھ بزرگوں کی سوچ تھی کہ اس جو ہمارے ضلع منڈی بہاولدین سے لوگ بیرون ملک مقیم ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے, کیونکہ ہمارے مسائل ایک طرح کے ہیں. ہمارے مسائل اب ہمارے شاید برادری یا رشتہ دار نہ سمجھیں, لیکن بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے مسائل ضرور سمجھیں گے. تو اس سوچ کو جو پروان چڑھایا وہ ہمارے چیئرمین جناب شاہد رضا رانجھا صاحب نے, جو کہ پہلے بھی ضلع منڈی بہاولدین میں فلاحی کاموں کے نام سے اچھی شہرت رکھتے ہیں, بہت سارے کام کر چکے ہیں. تو انہوں نے اس کے جو ہے طریقہ کار بنایا کہ کس طرح سے تمام ملکوں سے ہم نے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے, اور ان کو پاکستان میں پھر کس طرح سے لیگل جو باڈی ہے وہ بنائی جائے. تو یہ تمام مسائل جو کام ہے یہ ابھی زیادہ دیر پہلے کے نہیں ہے, کچھ ماہ میں یہ پاکستان کی میرے خیال سے سب سے بڑی ایک تنظیم بنی, جو 45 سے زائد ممالک میں ہماری باڈیز اس وقت موجود ہیں. اس وقت اس پر جو مزید روشنی ہے وہ جناب چیئرمین صاحب ڈالیں گے. جی بالکل صحیح ہے. میں رانجھا صاحب, آپ اس کے پیچھے فکر کیا تھی یہ, اور اتنے مختصر عرصے میں اتنے ممالک میں اس کے نیٹ ورک کیسے پھیل گیا, اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اسد اللہ صاحب میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ 92 جو نیوز ہے اس نے اوورسیز پاکستانیوں کی ترجمانی کا جو بیڑا اٹھا رکھا ہے. میں آپ لوگوں کا بہت ہی مشکور ہوں, اور میں اوورسیز پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 92 ان کے شانہ بشانہ آپ کے مسائل اور آپ کی سوچ کو لے کر کھڑا ہے. میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. تو سر بات یہ ہے کہ یہ چند ماہ پہلے جب ہم نے اس اوورسیز فورم کی بنیاد رکھی تو بیسیکلی شروع میں ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے اوورسیز بھائیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ فورم قائم کر رہے ہیں, کیونکہ میری ایک فلاحی اور رفاہی سوچ تھی. ہمارے کچھ دوست جس میں محترم ساجد تارڑ صاحب اور محترم اعظم گوندل صاحب جو تھے, انہوں نے اس فورم کو بنانے میں سنوارنے میں میرا ساتھ دیا, اور آج الحمدللہ یہ 45 سے زائد ممالک میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ جہاں ہم اوورسیز کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو میں نے چاہا کہ, اور میرے دوستوں نے چاہا کہ ہم کیوں نہ پاکستان میں اس کے لیے غریبوں کے لیے بھی کام کریں, فلاحی رفاہی کام بھی کریں. تو 7 دسمبر کو ہمارا کنونشن تھا, تو 7 دسمبر سے پہلے ان اوورسیز منڈی بہاولدین سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے ایک کثیر فنڈ جمع کیا, اور اس کثیر فنڈ سے ہم نے وہاں پر روزگار کا ایک سلسلہ شروع کیا. پہلے مرحلے میں ہم 100 سے زائد افراد کو روزگار دے چکے ہیں, اور الحمدللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس سال کے آخر تک ہم 500 سے لے کر 1000 لوگوں تک کو روزگار مہیا کرنا چاہتے ہیں. اس کا رانجھا صاحب والیوم کیا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی ایک بے روزگار نوجوان کو روزگار دیا ہے, تو کس والیوم پہ, یعنی کتنی بڑی رقم کے ساتھ آپ اس کا کاروبار شروع کرتے ہیں یا اس کی ہیلپ کرتے ہیں؟
میں آپ کو ایک بات بڑی دلچسپ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سے ادارے جو ہے وہ مائکرو فنانس پہ کام کر رہے ہیں، جن میں اخوت ایک بہت بڑا نام ہے. تو ہم نے جو منڈی بہاؤالدین سے یہ پروگرام شروع کیا ہے، یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا منفرد پروگرام ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالی یونائٹڈ نیشن میں بھی بتائیں گے. یہ ایسا پروگرام ہے کہ جب ہم کسی کو روزگار دیتے ہیں تو اس کا 50% پہلے دن ہی معاف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم 1 لاکھ روپے کا کسی کو لون دیتے ہیں تو 50,000 روپے اس نے واپس نہیں کرنا. 0% انٹرسٹ کے ساتھ 50% ڈسکاؤنٹ والا یہ لون ہے. اور یہ ان نوجوانوں کو دیا جاتا ہے کہ جو محنت پر یقین رکھتے ہیں اور جو ہمیں جو اپلیکیشن میں یہ ہمیں ثابت کر دیں کہ وہ جو بھی ان کو روزگار بنا کے دیا جائے گا وہ اس میں کو کامیابی سے چلائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں اس اماؤنٹ کا میں بتاتا چلوں. مثال کے طور پر ہم نے رکشے ڈیلیور کیے، ان رکشوں میں 100 سی سی کے بھی رکشے تھے، 250 سی سی کے بھی رکشے تھے، جو جن کی مالیت 1,10,000 بھی تھی، 2,50,000 بھی تھی. یعنی تو میکسیمم جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کے تک جو ہے وہ کاروبار ہم بنا کے دیتے ہیں. ہمارے کاروبار سے کسان، طلبہ، خواتین اور اس کے علاوہ جو مزدور طبقہ ہے وہ مستفید ہو رہا ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے 7 دسمبر کو جو اپنی مہم لانچ کی ہے، آلریڈی منڈی بہاؤالدین اور گرد و نواح کے لوگ اس سے باخبر ہیں. اور انشاءاللہ اب ہمارا جو مثال کے طور پہ پچھلے ہفتے ہم نے 2 صاحب کو جو لون دیا، ان میں ایک نے کار واش کیمپ کی اور دوسرا جو تھا وہ پلمبر تھا، اس کو پلمبرز کے لیے اوزار وغیرہ چاہیے تھے. تو اس کے ساتھ اور بھی ہمارے کافی منصوبہ جات ہیں. مثلا نوجوانوں کو ٹرین کرنا، آئی ٹی سے وابستہ نوجوانوں کو یا جو چھوٹے کاروبار کرنے کے خواہش مند ہیں، انہوں بھی ہم نے کئی ایسی کمپنیوں سے MOU سائن کرنے کا بھی ارادہ کر رکھا ہے. صحیح ہے. اچھا، ایک چیز جو آپ نے ابھی بات کی اس سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جو میں ابو سفیان صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. ابو سفیان صاحب، ابھی رانجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ جج کرتے ہیں یا کوئی اگر نوجوان ہمیں ثابت کر دیتا ہے کہ جی وہ نیک نیتی سے محنت سے کام کرے گا اور اپنا روزگار کمائے گا اور پھر جو 50% واپس کریں گے تو ہم اس کو لون سیکشن کر دیتے ہیں. یہ آپ جج کیسے کرتے ہیں؟ اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ کوئی جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے، کوئی آنکھوں میں دھول بھی تو جھونک سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ پیسے اڑا دے اور اس کو کاروبار میں صرف نہ کرے. تو اس کا کوئی میکانزم ہے آپ کا کہ کیسے آپ اس کو جج کریں گے؟ اور پھر کیا اس کے لون دینے کے بعد کوئی مانیٹرنگ کا نظام ہے کہ واقعی جس مقصد کے لیے اس نے لون لیا تھا وہ کام کر بھی رہا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے اسداللہ صاحب تھینک یو سو مچ جی بالکل جو آپ نے کویشچن کیا بڑا ویلڈ کویشچن ہے جی. الحمدللہ ہمارے پاس ایک اپنی انویسٹیگیشن ٹیم ہے پوری. ہم پہلے اس پہ سروے کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز جا کے دیکھتے ہیں، اس بندے کا پروفائل دیکھتے ہیں، کیا وہ بندہ جو فیزیبلٹی اس نے دی ہوئی ہے تو کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس کو کچھ آئیڈیا ہے یا نہیں. اور پھر ہم اس کے دیکھتے ہیں اس کا ماضی کیا تھا، کیا ماضی میں کسی بینک سے اس نے کوئی لون تو نہیں لیا ہوا یا کوئی بینک ڈیفالٹ تو نہیں ہے. وہ ہم پروفائل دیکھ کے اس بندے کو سجیسٹ کرتے ہیں اور پھر بندے کو اس پہ انویسٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری پراپر ایک جو ٹیم ہے وہ اس کو مانیٹر کرتی ہے. وہ منتھلی بیسس پہ ہم جا کے اس کا بزنس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ رن کر رہا ہے. اگر اس میں وہ کوئی ہمیں شو کرے وہ نیگلیجنس یا اس پہ اپنی کوتاہی شو کرے تو ہم اس پہ بھی ہم نے اپنا ایک اسٹرکٹ ایکشن رکھا ہوا ہے. ہم لون جو ہے اس سے واپس بھی لے سکتے ہیں، اپنی جو ایکچوئل اماؤنٹ تھی ہم اس سے واپس ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ پراپر ایک میکنزم ہے، پراپر پوری ادارے کی پوری ایک ٹیم ہے جو ٹائم کے ساتھ انویسٹیگیٹ کرتی رہتی ہے. جی صحیح ہے. اچھا، یہ لون کی واپسی کا جو میکانزم ہے، ایک تو آپ نے کہا نا اگر کام نہیں کرا تو ہم پورا واپس مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی باقی کام کر رہا ہے اور اپنا ایک روزگار اس نے چلا لیا ہے تو اس پر اس کی لون کی واپسی کا میکانزم کیا ہے؟ کیا ایک ساتھ میں وہ پیسے واپس کرتا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص مدت ہے؟ کیا آپ نے اس کو ریلیکس کر رکھا ہے کہ جب اس کے بعد پیسے ہوں واپس؟ اس کا میکانزم کیا ہے؟ جی اس کا میکانزم یہ ہے کہ ہم پہلا منتھ جو ہوتا ہے وہ گریس پیریڈ میں دیتے ہیں. پہلے منتھ میں ہم اس پہ واپسی نہیں لیتے تاکہ اپنے آپ کو وہ اسٹیبلش کر سکے. اس کے بعد جو ہوتا ہے ہم اس پہ شارٹ انسٹالمنٹ لیتے ہیں. اس پہ 1 سال کی انسٹالمنٹ کرتے ہیں، ایکول ڈیوائڈ کرتے ہیں جو اپنی ہماری آدھی اماؤنٹ ہوتی ہے اور وہ ہم 1 سال میں واپسی لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور میکسیمم کتنی رقم آپ دیتے ہیں کسی کو کاروبار کرنے کے لیے؟ جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیزیبلٹی پہ، کام کس طرح کا. جس طرح بھی جناب چیئرمین صاحب نے بات کی ہے رکشاز والی، وہ ہمارے رکشا جو اس پہ ہماری انویسٹمنٹ جو 2 سے 2.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ بھی تھی. کچھ بزنس ایسے ہیں جو 1 لاکھ روپے میں ہوتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بزنس کس طرح کا ہے اور فیزیبلٹی کیا ہے.
ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ میں دوبارہ خوش آمدید۔ بڑی ایک انرجی مل رہی ہے مجھے سن کے کہ آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، بہت سارے خاندان بہت سارے لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے، یہ بڑا زبردست کام ہے۔ وقاص گولدن صاحب، آپ نے کہا کہ یہ 45 ممالک میں اس کا نیٹ ورک بن گیا، یہ کیسے اچانک آپ نے یہ 45 ممالک میں لوگوں کو متحرک کر لیا، اور کیسے، اور کیا یہ سب والنٹیئرز کی ٹیم ہے؟ جی اسد اللہ خان صاحب، یہ تمام کا تمام کام جو ہے یہ والنٹیئر ہے۔ ایون کہ ہمارے جو لیگل ایڈوائزر ہے وہ سفیان طارق صاحب، یہ ماشاءاللہ ایک پروفیشنل لائر ہیں، لیکن ان کی تمام جو سروسز ہیں ہمارے فورم کے لیے بالکل والنٹیئر بیسس پہ ہیں۔ جہاں تک نیٹ ورک بنانے کی بات ہے، ہمارا ایک ضلع جو ہے ڈسٹرکٹ منڈی بولدین، اس کو اگر سمجھیں آپ تو یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیرون ممالک میں مقیم ہیں اور بڑے عرصے سے۔ اور دوسری سائڈ پہ جہاں ڈسٹرکٹ منڈی بولدین ایک سیلف ہے، وہاں پہ مقامی لیول پہ بھی ایک کلوز نیٹڈ نیٹ ورک یہ ڈسٹرکٹ ہے، بہت سارے لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آپس میں ایک جان پہچان ہے۔ تو ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے بیرون ممالک میں ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون اس ممالک میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کون جو ہے وہ ذرا اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو کچھ کام کر سکتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں۔ تو یہ ایک انفارملی ایک میکنزم موجود تھا لوگوں کی ہیلپ کرنے کا، اس کو جو باقاعدہ شکل دینا، اور یہ کچھ زیادہ مشکل کام تو خیر اتنا آسان بھی نہیں تھا، دن رات کی کوشش تھی۔ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ساجد طارق صاحب ہیں، میرے والد اعظم محمد صاحب ہیں، میں سنتا دیکھتا تھا کہ یہ پوری رات اور دن یہ فون پہ لگے رہتے تھے، کھانا کھانا تک بھول جاتے تھے جب یہ آرگنائزیشن بنا رہے تھے، باڈیز بنا رہے تھے۔ تو لوگوں سے رابطہ کرنا، ان ممالک میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جو کسی کام بھی آ سکیں، جو اس پوزیشن میں موجود ہوں کہ وہ کسی کی مدد کرنا چاہیں، جن کے پاس وہ جذبہ موجود ہو کہ وہ کسی کی مدد کرنے چاہتے بھی ہیں کہ یا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ اس مرحلے کو تقریباً 2 سے 3 مہینے لگے، اور آہستہ آہستہ جو ہے تمام ممالک میں باڈیز میں کمپلیٹ ہوتی گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا رنجا صاحب، آپ اس کے فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں، کہاں سے اکٹھے کرتے ہیں، فنڈز اکٹھے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر آپ نے اپنی تنظیم کے اندر ہی شفافیت کا کیا میکانزم رکھا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا 45 لوگوں کی ٹیم ہے، اگر کوئی ایک شخص اس میں سے غبن کرنا چاہتا ہے، یا کوئی پورے کے پورے پیسے اگر کوئی فنڈ ریزنگ کر رہا ہے وہ آگے نہیں آ رہے، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے اس کو شفاف رکھنے کا؟ اچھا، سب سے پہلے تو اسد اللہ صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم نے اسکیم روزگار شروع کی ہے، یہ دنیا کی پہلی اسکیم ہے جو آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک پہلے کسی بھی ملک میں نہیں ہے۔ یہ منڈی بہودین کو ایک اعزاز سمجھیں یا پاکستان کا ایک اعزاز سمجھیں کہ یہ پہلی ایک اسکیم لانچ ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ 50% جو لون ہے وہ معاف نہیں کرنا، لیکن ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو غریب آدمی کاروبار شروع کرتا ہے اس کو اگر آدھے پیسے معاف کر دیے جائیں تو یہ ایک بہت بڑی اس کی مدد ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شفافیت، ہمیں چونکہ میں نے سب سے پہلے اس سے پہلے بھی بہت سارے ویلفیئر کے کام منڈی بہودین میں کیے ہیں، شاید کسی نے آپ کو بتایا ہو، اجتماعی شادیوں کا سب سے پہلا پروگرام پاکستان میں نے ہی لانچ کیا تھا، اور آج تک ہمیں کئی بچیوں کے، اس کے علاوہ اسکولوں کے طلبہ کے وظائف، اور اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم نے منڈی بہودین میں ایک جو اسکول کیمپ کیا تھا معذور بچوں کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک ایسا کام کیا کہ پیسہ کسی بندے کے پاس نہیں ہوتا، پیسہ جو ہم لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ سیدھا پاکستان میں ہمارے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، جو ہماری لیگل ٹیم کے 4 ممبرز ہیں وہ اس کو واچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک بورڈ ہے جو بورڈ منظوری دیتا ہے کہ اس کام کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے۔ آج کے ماڈرن دور میں جس طرح آپ نے وقاص صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے تنظیم کو کیسے 45 ممالک، یہ سوشل میڈیا اور جو سوشل نیٹ ورک کا دور ہے، جس طرح میں اور آپ آج، میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں، آپ پاکستان سے مجھے لے رہے ہیں، یہ سارے اس ٹیکنالوجی کی کمالات ہیں۔ تو اس ٹیکنالوجی نے سب کچھ آسان کر دیا ہے، بینک اکاؤنٹ آن لائن ہوتا ہے، میرے پاس ایک منٹ کی خبر ہوتی ہے، ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں جن کے پاس ایکسس ہے ان کے پاس ڈپازٹ انفارمیشن اور دوسری سب انفارمیشنیں ہوتی ہیں۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس سلسلے میں، لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ کے لوگ جو ہیں وہ بڑے زندہ دل ہیں اور بڑے ہی تعاون کرنے والے لوگ ہیں۔ یقین جانے کہ جب ہم نے اس روزگار سکیم کے لیے آواز اٹھائی تو ہمیں اتنی امید ہی نہیں تھی جتنا لوگوں نے تعاون کیا، اور آج دن بدن لوگ جو ہے روز بروز ہر روز اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ حصہ لے رہے ہیں، اور جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کو کام دکھایا ہے، اور بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی بندہ
یہ ثابت کر دے کہ یہاں پہ سفارش کا کلچر ہے یا سفارش ہوئی ہے، آزادانہ طور پر آپ درخواست دیں، آپ کی درخواست کی جانچ پڑتال کے بعد ہماری لیگل ٹیم یا دوسرا جو ٹیم ہے وہ آپ کی جو درخواست آپ نے دی ہے اس کی ویریفیکیشن کرتی ہے۔ ہاں ہمیں بعض مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، یہاں تک مشکلات کا سامنا کہ میں آپ کو بتاتا جنوں کہ ایک درخواست گزار نے ہمارے ایک بندے کو 10,000 روپے کی رشوت آفر کی کہ آپ مجھے یہ رکشہ نہیں یہ دے دیں، تو ہم نے فوراً دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے فائنڈ آؤٹ کر کے اس کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا۔ یعنی نیگیٹو پہلو ضرور ہوتے ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں ایک اور پرابلم ہے کہ وہاں پہ لوگ سوچتے ہی نیگیٹو ہیں، جو پازیٹیو چیز ہے اس کو بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ لیکن یہ اوورسیز کا جو فورم تھا یہ ہم نے بنایا تو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تھا۔ ہمارے جو لوگ ہیں 45 ممالک میں وہ روزگار کے علاوہ اور بھی کام کر رہے ہیں۔ میں کل کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یونان میں ایک بھائی کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے نہ صرف اس کی ڈیڈ باڈی واپس پہنچانے کا انتظام کیا بلکہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہمارے اوورسیز کے فورم نے 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ڈونیشن کر کے اس کے گھر والوں کو بھیجا۔ یعنی کہ یہ فورم ہر سطح پر ہر طرح پاکستان کے کام آ رہا ہے اور اوورسیز کے کام آ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح 92 چینل اوورسیز کو پروموٹ کر رہا ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ان اوورسیز کو پاکستان لانے میں اور ان سے کام لینے میں آسانیاں پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا طاہر صاحب، چونکہ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پر جو فیٹ اف کا معاملہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یہ چودھری نثار صاحب کے زمانے میں کچھ اسکروٹنی شروع ہو گئی تھی، خاص طور پر ان تنظیموں کی جو فنڈ ریزنگ کرتی ہیں، پیسے اکٹھے کرتی ہیں، ان پر کافی جو ہے وہ ان کی جانچ پڑتال یا ان پر کڑی نظر رکھی جانے لگی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تنظیم کیا رجسٹرڈ ہے، کیا پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، کیا پاکستان سے باہر کسی ملک میں رجسٹرڈ ہے، اور وہ تمام قانونی تقاضے جو حکومت کو درکار ہوتے ہیں وہ پورے کر کے کام کر رہی ہے؟ جی بالکل جی، یہ تنظیم ہماری الحمدللہ رجسٹرڈ ہے، اور پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ رجسٹرڈ ہے۔ یہ اس کے سارے قانونی تقاضات وہ پورے ہیں، اس پہ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ ہماری فنڈ ریزنگ جس طرح سے ہوتی ہے وہ پراپر ایک لیگل وے سے ہوتی ہے، تو جس میں ہمیں باقی ایجنسیز وغیرہ اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور باقی الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی ہمارے ساتھ بڑا اچھی کوآپریشن کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ پوری معاونت کر رہی ہے اس این جی او کو چلانے میں، اس پراپر اوورسیز کو جو ہے وہ، بلکہ ایون میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ضلع انتظامیہ جو ہے وہ اس کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے، وہ بڑا اس کو مطلب کہ اپریشیٹ کر رہی ہے۔ ہمارے ہر جو ہمارے لیگل تقاضا، لیگل میٹرز جو ہیں جس پہ ہمارا رائٹ بنتا ہے اس میں ہمیں بالکل وہ بڑا پروٹوکول دیتے ہیں اور اس کو سیکنڈ کرتے ہیں، نہ کہ ہمیں کوئی رکاوٹ پیدا کریں یا اس پہ کوئی نہ کوئی ایسی بندش پیدا کریں گے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے میرا آپ سے، وہ یہ کہ ابھی بار بار منڈی بہاؤدین کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ نے ابھی ضلع انتظامیہ کی بات بھی کی، کیا اس اسکیم سے صرف منڈی بہاؤدین کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا پاکستان کے دیگر شہروں کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی، یہ جو ہمارا ابھی پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے یہ پیورلی اور صرف منڈی بہاؤدین کے لوگوں کے لیے کیا ہے، جو کہ ہماری ابھی جو اوورسیز فورم منڈی بہاؤدین ہے یہ کام بھی صرف منڈی بہاؤدین کے اندر کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ان فیوچر کہ اگر ہم منڈی بہاؤدین کو کور کر کے آگے پھر پنجاب اور پاکستان میں دیکھیں گے اگر ہماری ضرورت ہوئی۔ میں ابھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں منڈی بہاؤدین میں کام کرنا چاہیے اور منڈی بہاؤدین میں انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے ڈلیور کر سکیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا جی رانجھ صاحب، یہ جو پروگرام ہے یہ ہم نے لانچ منڈی بہاؤدین کو سے چھوٹے پیمانے پر اس لیے لانچ کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہزاروں ایسی تنظیمیں ہیں جو ناکام دکھائی دیتی ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اس کو چھوٹے پیمانے پر لانچ کریں، اور اس انشاءاللہ تعالی اس کو میں یہاں پہ نیو یارک میں چونکہ میں ایک ڈیول نیشنل رائٹ کمیٹی کا سربراہ بھی ہوں، جو ایک انہوں نے پوری دنیا میں کیمپ کی ہے یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں میں، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کاز کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک اور چیز آپ نے رانجھا صاحب، منڈی بہاؤدین میں یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے بھی آپ نے ایک مہم چلا رکھی ہے، یہ منصوبہ کیا ہے اور یہ کب تک آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی بن جائے، اور یہ کس سطح کی یونیورسٹی ہوگی؟
اچھا، یہ ایکچولی جو منڈی بہاؤالدین کے طالب علم ہیں، جو طلبہ ہیں، انہوں نے ہم سے کنٹیکٹ کیا کہ آپ ہماری مدد کریں. منڈی بہاؤالدین ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ تعلیم سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اپنی یونیورسٹی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ منڈی بہاؤالدین کے گرد و نواح کے جتنے اضلاع ہیں، مثلا گجرات، جہلم، حافظ آباد، سرگودا، وہاں پر یونیورسٹی ہیں. اور منڈی بہاؤالدین ایک ایسا ڈسٹرکٹ رہ گیا ہے کہ جہاں پہ یونیورسٹی نہیں ہے، اور 20 لاکھ کی اس آبادی کو یونیورسٹی اس کا حق ہے. اس سلسلے میں ہم نے ایک تحریک چلا رکھی ہے، اور جہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے، بلکہ ڈی سی او صاحب کے توسط سے بتایا گیا کہ یونیورسٹی کا ایک کیمپس منظور ہو چکا ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی موجود ہیں، لیکن زمین جو ہے وہ ابھی دستیاب نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ مجھے امید ہے کہ اسی سال یہ یونیورسٹی کام کرے گی اور یونیورسٹی بنے گی. لیکن ہمیں ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے نمائندگان ہیں یا یہ جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گلیاں نالیاں یا جو سولنگ وغیرہ یہ بنے، وہ یونیورسٹی کے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے. بلکہ ہم جیسے اوورسیز جو ہیں یا ہم جیسے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے وہ ضروری ہے سڑکوں اور دوسری چیزوں کی بنسبت. اور اس سلسلے میں اوورسیز فورم نے ایک کمیٹی قائم کی ہے جس میں ہمارے دبئی سے عبدالحمید چمن صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے نہ صرف منڈی بہاؤالدین میں ایک ایڈورٹائز مہم شروع کی ہے بلکہ ہر ادارے سے رابطہ کر رہے ہیں. میں خود رابطہ کرتا ہوں، اور یونیورسٹی نہ صرف منڈی بہاؤالدین کا حق ہے بلکہ وہاں کی آبادی اور لوگوں کی علمی دلچسپی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. رانی صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک پہ سے واپس آتے ہیں. اوورسیز فورم کے حوالے سے کچھ اور پہلو ہیں، کچھ اور سوالات ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقاص گوندے صاحب، ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس سے مجھے یہ لگا کہ آپ جیسے رکشہ کی بات ہو رہی کہ آپ لوگوں کو رکشہ لے کر دیتے ہیں، پلمبرز کی بات ہوئی کہ ان کو اگر ٹول کٹ چاہیے، اوزار چاہیے یا کوئی سپورٹ چاہیے فائنینشیل، وہ آپ کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کار واش کے حوالے سے سروس سینٹر آپ نے بنا کے دیا. کیا کوئی یہ ایسا لگتا ہے کہ جو کم پڑھے لکھے افراد ہیں جو ہے وہ ان کے لیے یہ سپورٹ آپ کی محسوس ہوتی ہے، یا پھر ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، کوئی اسکول بنانا چاہتا ہے، کوئی اکیڈمی قائم کرنا چاہتا ہے، کوئی اگر سافٹ ویئر ہاؤس چھوٹا سا بنانا چاہتا ہے، یا کوئی آپ گیمنگ زون ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں جیسے بھی ابو سفیان تارڑ صاحب نے کہا کہ ہم پروجیکٹ دیکھتے ہیں. اگر ہمیں اس پروجیکٹ میں کوئی پوٹینشیل نظر آتا ہے اور منڈی بہاؤالدین کا کوئی ایسا نوجوان جو ہمیں یہ پروجیکٹ لا کے بتاتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پروجیکٹ سے نہ صرف اس ایک نوجوان کو بلکہ روزگار کے مزید مواقع بھی پیدا ہوں گے اور مزید لوگ جو انگیج ہوں گے، جس میں کوئی ایسی پوٹینشیل نظر آتی ہے جس میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، جس میں کچھ زیادہ سے زیادہ لوگ انگیج ہو سکتے ہیں اور وہ کام بہت بڑے لیول تک جا سکتا ہے، تو اس کو ایک اسپیشل کیس کے طور پر اس کو بھی ہم ضرور کنسیڈر کریں گے. کیونکہ دیکھیں مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے، وہ ہم انڈیویجلی لوگوں کو دیں یا کچھ ایسے لوگوں کو دیں. اب دیکھیں جیسے کار واش کا انہوں نے بتایا، تو کار واش میں صرف ایک انسان کام نہیں کرے گا، وہاں پہ ملٹیپل ایٹ لیسٹ 10-12 لوگ کام کریں گے. تو 10-12 لوگوں کی جاب اگر 3 لاکھ سے کریٹ ہو رہی ہے، اور اسی طرح کسی پڑھے لکھے نوجوان کے پروجیکٹس ہیں جس میں پیسے چارج زیادہ بھی لگتے ہیں، لیکن اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے اور زیادہ سے زیادہ لوگ انگیج ہو سکتے ہیں. نوجوان جو ہے وہ سافٹ ویئر میں یا کسی بھی چیز میں، کوئی پروڈکشن میں کوئی نوجوان جانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ آئیڈیا ہے، میں یہ چیز پروڈیوس کر سکتا ہوں، یہ میں چیز مینوفیکچر کر سکتا ہوں، تو ہم ان کو ضرور سپورٹ کریں گے. کیونکہ دیکھیں آج کی ڈیٹ میں جو آج ہم نے 100 سے زائد یا آلموسٹ 200 کے قریب اب لوگ ہو چکے ہیں جن کو روزگار پرووائڈ کر چکے ہیں. سال کے آخر تک اگر ہم 1000 بندے کو روزگار پیدا کر دیتے ہیں ڈائریکٹلی، اور اس سے انڈائریکٹلی میرا خیال ہے کوئی 4-5 ہزار اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم وہ 4-5 ہزار لوگ کسی بھی قسم کے جرم سے، کسی قسم کی نیگیٹیوٹی سے ضرور دور رہیں گے، جس سے منڈی بہاؤالدین ایک جو ہے پرامن ضلع بھی بنے گا، جس سے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مزید کم ہوں گے، انشاءاللہ بڑھیں گے نہیں. تو بالکل اس طرح کے پروجیکٹ کو بھی ہم ویلکم کریں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہم سپورٹ کریں گے. صحیح ہے. اچھا رانجھا صاحب ایک بات مجھے بتائیے کہ خواتین جو ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے ڈسٹرکٹس میں خاص طور پر ان کے لیے بالکل کوئی اپرچونٹیز نہیں رہ جاتی. اگر کچھ وہ بیوائیں ہیں یا ان کا کوئی شوہر جو ہے وہ بیمار ہیں، کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، یا طلاق یافتہ خواتین ہیں، یعنی خواتین جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر 4 دیواری میں رہ کر کام کرنا چاہتی ہیں،
چھوٹے ڈسٹرکٹس میں ان کے پاس باہر نکل کے جابز کرنے کی زیادہ اپرچونٹیز نہیں ہوتی. تو کیا آپ کا کوئی پروگرام خواتین کو بھی سپورٹ کرتا ہے تاکہ وہ مشکل حالات سے نمٹ سکیں؟ جی میں سب سے پہلے تو آپ کو جو آپ نے وقاص صاحب سے سوال کیا اس کا جواب بھی تھوڑا سا دینا مناسب سمجھوں گا. اچھا، پڑھے لکھے افراد کے لیے ہم نے ایک میگا سکسیس جو کمپنی ہے اس کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آئی ٹی سے وابستہ یا کوئی اور بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں ٹریننگ دیں گے اور ان کو کاروبار ڈیولپ کرنے میں مدد دیں گے. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہزاروں جابیں ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ USB کیسے بنتا ہے، یہ ٹیلی فون کی کیبلز کیسے بنتی ہیں، کورز کیسے بنتے ہیں، یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیکنالوجیز کی چیزیں ہیں، اس سلسلے میں ہم نے ایک ان سے MOU سائن کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم ایک کلاس لانچ کرنے لگے ہیں. 30 لوگ جو پہلے مرحلے میں ہم ٹرین کریں گے اور ان کو کاروبار بنانے کے لیے ہم کوشش کریں گے. باقی رہ گیا خواتین کا مسئلہ. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس کاروبار سے کسان خواتین بھی جو ہے وہ بھی مستفید ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 100 کے قریب جو خواتین ہیں جو گھر میں یہ جو سلائی کا کام کرتی ہیں، کڑھائی کا کام کرتی ہیں، ان کی معاونت کی. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ پہلے مرحلے میں وہ بھی مستفید ہوئے کہ جو اپنی فیس ادا نہیں کرتے. اور میں بتاتا چلوں کہ اسٹوڈنٹس کا جو لون تھا وہ نان ریفنڈیبل تھا، یعنی کہ واپسی اس کی بالکل نہیں ہے. اسی طرح جو سلائی کڑھائی خواتین کے لیے جو مشینز وغیرہ ہے، موٹرز والی، وہ بھی نان ریفنڈیبل ہے، ان کی بھی کوئی واپسی نہیں ہے، وہ بالکل فری ہے. یعنی کہ خواتین کے لیے جو گھریلو خواتین ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں، اوورسیز فورم کی جو لیگل ٹیم ہے یا اوورسیز فورم کا جو بورڈ ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کی جو ہے غیر مشروط مدد کریں گے اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی باقی سارے کام چھوڑ کر زیادہ معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام منڈی بہاؤدین تک، جیسے آپ نے کہا کہ کیوں محدود رکھیں خواتین ہر گھر میں. مثال کے طور پہ ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ایک کمرے کے اندر ایسی صنعتیں قائم ہو سکتی ہیں کہ جس سے بندہ 30 یا 40 ہزار روپیہ کما سکتا ہے. مثلا یہ USB کیبل جو ہے، USB جو ہے، یا یہ ہوائی چپلز وغیرہ کے کارخانے ہیں، یہ ایک کمرے کے کارخانے ہیں. اور بھی بہت سے ایسے بزنسز ہیں جو خواتین کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو بلکہ یہ جو چند دن پہلے ہم نے ایک کسان خاتون کو جو دیکھا، وہ اتنے عزم کے ساتھ لون اپلائی کرنے آئی، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کہ اس کو لون جو ہے وہ بھی معاف کر دیا جائے. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسی خواتین جو اتنی باہمت ہیں، ہم ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں جو اوورسیز جو ملک سے باہر ہیں، وہ ملک کی حالت بدلنا چاہتے ہیں. آپ کسی بھی اوورسیز سے رابطہ کر لیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کام کروں، میرا جو پیسہ ہے وہ پاکستان کے کام آئے، اور اسی طرح جو لوگ ہیں وہ آگے بڑھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت یا دوسرے ادارے کتنی سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ان پاکستانیوں کے لیے وہاں کا ماحول ہے. اور اس ماحول کو سازگار بنانے کے لیے آپ جیسے لوگ اور آپ جیسے میڈیا ہاؤسز کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے ابو سفیان صاحب کہ کیا آپ کو اس پورے کام میں کسی طرح سے بھی حکومت کی معاونت بھی درکار ہے؟ جی بالکل. میں ایک تو پہلے آپ کو جو آپ نے پہلے کویشچن کیا بیوہ کے اعتبار سے، وہ اس میں بات کرنا چاہوں گا. ابھی ان فیوچر انشاءاللہ ہم بیوہ جو ہیں ان کے لیے ہم ایک اسٹیچنگ سکول جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہم سیٹ اپ لگا کے دیں گے ان کو گھروں میں، تاکہ وہ اپنے چار دیواری کے اندر ایک اپنا روزگار ہے جو وہ کما سکیں. اس پہ ہم ان کو اسٹیچنگ جو مشینیں ہیں وہ دیں گے، ساتھ ان کو ہم پراپر ایک جو اس کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، مطلب ایسیسریز جو ہوتی ہیں وہ ساری دیں گے، تاکہ اس پہ یہ اپنا وہ بہتر روزگار کما کے اپنا گھر کو باعزت طریقے سے اپنے گھر میں وہ اپنا سیٹ اپ چلا سکیں. دوسری جو آپ کو کویشچن تھا جی گورنمنٹ، ڈیفینیٹلی جی گورنمنٹ کے بغیر تو یہ کوئی بھی پروجیکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. اور ہم جو
کام کر رہے ہیں، یہ بھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری ریکویسٹ بھی ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وہ ڈیفینیٹلی پہلے بھی ہمیں وہ بڑا اچھے طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں، اور نیکسٹ بھی ہمارے ساتھ وہ اپنی اسی طرح کنٹریبیوشن اور تعاون رکھیں تاکہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ کو ایک ماڈل ڈسٹرکٹ بنا سکیں، اور اپنے جو ہمارے منڈی بہودین کی جو ضروریات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بڑی بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں، نہ کہ گورنمنٹ کا ایک پراپر پورا سیٹ اپ ہوتا ہے. ہم اپنے منڈی بہودین کی جو پرابلمز ہیں وہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت ہو ڈیفینیٹلی ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور انہی کی معاونت کے ساتھ ہم سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں ہمارے فورم کے ساتھ لوکل بزنس مین بھی جو ہے وہ بھی تعاون کر رہے ہیں. میں ایک منڈی بہودین کے ایک ریئل اسٹیٹ سے وابستہ فلک شیر رانجھا صاحب ہیں، انہوں نے 15 لاکھ روپیہ ہمارے فورم کو روزگار اسکیم کے لیے ڈونیٹ کیا. ایک فیاض صاحب ہیں، فرینچ گیلری سٹورز کے یہ جو گروسری سٹورز ہوتے ہیں ان کے مالک ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 15 گروسری سٹورز بنا کر دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی کہ یہ ہماری قوم ہے، یہ جب یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ہر بندہ ان کی معاونت کے لیے تیار رہتا ہے. اعتماد ان کو حاصل ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایک چیز مجھے وقاص گل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک کوئی فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے پاس موجود ہوں گے کہ کتنے لوگ اب تک مجموعی طور پر آپ کی اس جو روزگار اسکیم ہے اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں؟ جی میرا خیال ہے اس کا بہترین جواب جو ہے وہ ابو سفیان طارق صاحب دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں پہ مقامی طور پر جو ہے کمیونٹی کے ساتھ انگیج ہیں، اور یہ تمام لونز جو ہیں اور جس طرح سے سینکشنز کر رہے ہیں اور ان کی اسکریننگ یہ انہی کے انڈر ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے ابو سفیان طارق صاحب اس کا جواب. جی ابو سفیان صاحب. جی بالکل. جی پہلے جناب چیئرمین صاحب نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی بھی ہے اور میں بھی بتاتا چلوں. الحمد 100+ جو ہیں وہ روزگار دے چکے ہیں. وہ ڈفرینٹ جو رکشاز کی صورت میں ہے، سروس اسٹیشن ہے، اور باقی یہ سلائی مشینیں ہیں، اس مت میں تقریباً 100+ جو ہے وہ لوگوں تک یہ ہمارا جو روزگار ہے وہ ڈلیور ہو چکا ہے، اور اس سے لوگ مستفید اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو فیڈ بیک آیا وہ الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے. جو لوگ ڈیلی ویجز پہ پہلے کام کرتے تھے آج وہ اپنا رکشہ چلاتے ہیں یا اپنا جو بزنس کر رہے ہیں، اور وہ اس سے الحمدللہ بڑے سیٹسفائیڈ ہے اور بڑے سکسیسفلی وہ اس کو ڈے بائی ڈے گرو کر رہے ہیں. اور ہمارے جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ بلیو کریں بڑا ایموشنل سا فیڈ بیک ہوتا ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی پراپر ایک ڈاکومنٹری بھی سب کے ساتھ شیئر کروں تاکہ لوگوں کو اس سے ایک جن لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے ان تک ایک اچھا میسج ان کو پراپر ایک پتہ چل سکے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. اور منڈی بہودین میں 100+ الحمدللہ اوورسیز فورم منڈی بہودین کے روزگار اسکیم سے 100+ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو چکے ہیں. صحیح ہے. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے رانجھا صاحب، وہ یہ ہوتا ہے کہ اور منڈی بہودین میں بھی ایسے لوگ ہوں گے اور کئی دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی ہوں گے. ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری زمینوں پر قبضہ ہو گیا. جیسے کوئی شخص ہے، فرض کریں اس کی زرعی زمین ہے، اس کا روزگار چل رہا تھا لیکن اب اس کی زمین پہ قبضہ ہو گیا. آپ دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو اسی کی زمین واگزار کرانے میں مدد کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کو متبادل روزگار کے لیے آپ جو آپ کا پہلے سے سسٹم چل رہا ہے اس کے مطابق اس کے تحت آپ اس کو روزگار دینے کے لیے کچھ ہیلپ کر دیں. کیا آپ اس نہج پر سوچتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا روزگار کسی اور کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے یا قبضہ ہو چکا ہے یا کسی نے اس کو اس کی جو ہے وہ اس کا روزگار چھین لیا ہے، اس کو اس کا حق دلانے کے لیے کچھ کیا جا سکے، کیا اس نہج پر آپ کا کوئی پلان ہے یا آپ کر رہے ہیں راجہ صاحب؟ جی یہ جو اوورسیز فورم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز جن کی پراپرٹیوں پر قبضہ ہو جاتا ہے یا جن کی پراپرٹیوں پر کچھ لوگ بری نظر رکھتے ہیں ان کو واگزار کرانا. اور الحمدللہ جب سے اوورسیز فورم منڈی بہودین قائم ہوا ہے تو 99.9% جو منڈی بہودین سے وابستہ اوورسیز ہے ان کے مسائل حل ہوا. ہماری لیگل ٹیم جو ہے نہ صرف ان کو واچ کرتی ہے بلکہ ان کی مدد کرتی ہے. ہم نے کئی قبضے واگزار کرائے، بلکہ کئی پلاٹ ہمارے UAE کے کچھ دوست تھے ان کے
15-20 پلاٹوں پہ قبضہ ہوا تھا، لیکن اور اس کے ساتھ ہی جو اوورسیز کے ساتھ کوئی بھی قانونی ناانصافی ہوتی ہے ہم اس کی بھی مدد کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کل ہمارا ایک اوورسیز بھائی 4-5 دن پہلے پرتگال سے واپس آیا. جب ابھی وہ ایئرپورٹ سے اترا ہی تھا تو 1 گھنٹے بعد اس کے اوپر FIR اغوا کی ہوگی. تو ہم نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ ہم نے جو SHO ہے اس کو وارننگ دی کہ یہ آپ نے غلط FIR کاٹی ہے اور خبردار اگر اس کو آپ نے ہاتھ بھی لگایا. ہم قبضہ واگزار کروانے کے ساتھ ساتھ اوورسیز کے ساتھ کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے انتظامیہ کی طرف سے یا لوکل دوسرے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے، کوئی بھی انہیں پرابلم آتی ہے تو ہمارا فورم ان کے لیے حاضر ہے. اسی لیے تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس طرح کے فورم کو پورے پاکستان میں متعارف کرایا جائے. اور ایک ہمارا اور بھی چیلنج ہے کہ ہمارا فورم جو ہے وہ کسی بھی ایسے بندے کی مدد نہیں کرے گا جو غلط ہو. اگر کوئی بھی ایسا غلط ہو کیس ہو ہم اس کی نہ صرف اس سے دور ہو جاتے ہیں بلکہ اس کی کوئی مدد نہیں کرتے. منڈی بہاؤالدین میں آج کل اوورسیز کے ساتھ جو کیسز پراپرٹی کے ہو گئے یا دوسرے جو کیسز ہیں، کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کی اوورسیز فورم جو ہے وہ پشت پناہی نہ کر رہا ہو. اور الحمدللہ 99.9% منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ کے اندر یہ کیس حل ہو رہے ہیں. اگر تو کیا اس سلسلے میں جو OPF ہے یا پنجاب اوورسیز کمیشن ہے، کیا اس طرح کے اداروں کے ساتھ بھی آپ رابطے میں رہتے ہیں؟ جی، ہم اوورسیز کمیشن کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور اوورسیز کمیشن جو پنجاب ہے وہ بھی ہماری معاونت بالکل کر رہے ہیں اور ہماری لیگل ٹیم ان کے ساتھ رابطے میں ہے. ابو سفیان صاحب اور اوورسیز کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی رابطے میں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب چند دوست یا چند اچھے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ کسی بھی محکمے کو یا کسی بھی افیسر کو بتاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح ہے، اور الحمدللہ آج بھی پاکستان میں لوگ ان کی قدر کرتے ہیں. میں اس سلسلے میں DPO منڈی بہاؤالدین سید علی رضا شاہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمارے کیسز کو پرائرٹی بیس پر سنتے ہیں اور پرائرٹی بیس پر مدد کرتے ہیں. چاہیے. اچھا وقاص گوندل صاحب، فیوچر پلانز کیا ہیں، اہداف کیا ہیں؟ آپ اپنے اس پروجیکٹ کو، ابھی آپ نے کہا 45 ممالک میں ٹیم ہے، 100 کے قریب لوگوں کو آپ نے روزگار دیا ہے، آپ فیوچر میں اس پروجیکٹ کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ یہی سوال پھر میں راندہ صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا، لیکن پہلے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. جی سر، دیکھیں دو مراحل میں، ایک تو جو بیرون ملک باڈیز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آرگنائز کیا جائے، افیکٹو کیا جائے. اور ابھی دیکھیں یہ پہلی دفعہ تھی جب باڈیز بنی ہیں تو ان میں ظاہر ہے مزید بہتری کی ضرورت ہے. ان میں ہم چاہتے ہیں کہ بیرون ملک میں مقیم جو پاکستانی ہیں، اسپیشلی اوور آل بھی اور اسپیشلی جو منڈی بہاؤالدین سے ہمارے بھائی رہتے ہیں، ان کا آپس میں نیٹ ورک بہت زیادہ اسٹرانگ ہو تاکہ ہم کسی بھی قسم کی پریشانی، غمی، خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہو. یہ تو، اور پھر جب بھی کوئی اپنا لیڈرشپ کی طرف سے کوئی کال دی جائے تو اس پہ ایک ایسا میکنزم ہو کہ وہ ہر ملک میں گراس روٹ تک وہ کال پہنچے اور کسی بھی قسم کا جو تعاون ہے وہ مہیا کرنے میں کوئی ڈیلے نہ ہو اور اس کی افیکٹونیس ہو. جہاں تک پاکستان میں کام کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. ایک بہترین لیول پہ، بہترین طریقے سے جو مسائل ہیں وہاں پہ، ابھی تو دیکھیں یہ انڈیویجول بیسس پہ ہو رہے ہیں، لیکن ایک ایسا میکنزم ہوگا کہ کسی کو زیادہ دور جانے کی یا زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اس کی ایک کمپلین کے اوپر ہمارا جو پورے کا پورا لیگل ٹیم ہے اسلام آباد میں، لاہور میں، ڈویژن لیول پہ گجرانوالہ میں اور ضلعی لیول پہ منڈی بہاؤالدین میں، وہ اس کی لک آفٹر کرے گا. لوگوں کو یہ انشاءاللہ احساس ہوگا کہ کوئی ہے جو ہمارے لیے آواز اٹھا رہا ہے، اور یہ آلریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں رابطے میں ہیں، جب بھی بات ہوتی ہے ان سے تو وہ پاکستان باقاعدہ موو ہونے کی سوچتے ہیں کہ اب وہاں پہ اوورسیز کے لیے یا ہمارے لیے کوئی، ہم بالکل بے یار و مددگار نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے آواز ضرور اٹھائے گا. دیکھیں یہ جو ابھی تک روزگار کے مواقع آپ نے دیکھیں یہ ڈائریکٹ ہیں، لیکن انڈائریکٹلی جب وہ لوگ وہاں پہ مائگریٹ کریں گے، واپس جائیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے جا کے کوئی نہ کوئی کاروبار ہی کریں گے. اب وہ نوکریاں تو نہیں کر سکتے وہاں، صحیح بات، اور فارغ بھی نہیں بیٹھ سکتے. جب کاروبار کریں گے تو وہ یقیناً روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. اس لیے گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ اس چیز کو ہماری سپورٹ کریں. اس میں جب کوئی بھی گورنمنٹ دنیا میں 100% لوگوں کو نوکری نہیں دے سکتی ہے، روزگار نہیں دے سکتی ہے، روزگار کے مواقع پیدا کر سکتی ہے، اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ جو اکانومی ہے وہ بوسٹ ہوگی. اور راندہ صاحب
جی سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا کہ انہوں نے ایک بل لانچ کیا ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو جو سیاسی مشینری ہے اس کا حصہ بنایا جائے، یعنی کہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس بل کو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ جو امریکہ سے موو کر رہے ہیں، صدر امجد آواز صاحب اور دوسرے لوگ، وہ چاہیں کہ اس نے پاکستانیوں کو ضائع نہ کرے، ان کو ایسے کام کیے جائیں کہ ان کا رخ پاکستان کی طرف ہو، ان کی اولادیں پاکستان کی طرف ہو. یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یقین جانیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بلکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں، یعنی شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے یا اور بھی والنٹیئر بہت سے ادارے ہیں، ان کی سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو یہ تو ہم نے منڈی بہاؤالدین میں جو اوورسیز فورم بنایا ہے، یہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہمارا بورڈ ہے، جو ہمارے لیڈران دوسرے ہیں، مثلا ساجد طاہر صاحب ہے، اعظم گوندل صاحب ہے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم اپنے وطن کے لیے اپنے لوگوں کے کام بھی ہیں، اور اس طرح کے کام اگر ہوتے رہیں گے، حکومت مدد کرتی رہے گی، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی ترقی کرے گا اور اوورسیز پاکستانیوں کو بالواسطہ وہاں پر کام کرنے کا موقع دیا جائے، اور بالواسطہ ان کو اپنے سیاسی یا سماجی جو بھی کام ہے ان میں شامل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ابو سفیان صاحب، آپ کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہیں گے یا کوئی پیغام؟ جی ڈیفینیٹلی میں اس پہ ایڈ کرتا جاؤں گا. آپ روزگار اسکیم کے فیوچر کے حوالے میں پوچھا، ہم اس پہ میں بتاتا چلوں گا. ہم انشاءاللہ ان فیوچر میں ہم پراپر ایک جو ہے، جس طرح رانی صاحب نے بتایا تھا، ہم ہر طرح کی ٹریننگ سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. ہم ماڈرن ایگریکلچر پہ جانے لگے ہیں، ہم یہ لوگوں کو بزنس کا ڈفرینٹ آئیڈیاز دینے لگے ہیں، اور پراپر ان پہ ٹریننگ اور انویسٹمنٹ بھی یہ اوورسیز فورم خود کرے گا، تاکہ ان کو ایکٹیویٹیز کروائی جائیں، ان کو پراپر ٹرین کیا جائے، اس کے بعد پھر ان کو ایک روزگار بنا کے دیا جائے، جس میں ہمارا اس کو سکسیسفل ہونے میں چانسز جو ہے کافی زیادہ ہو جائیں گے، تاکہ لوگوں کا پیسہ جو ہے ضائع نہ ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے منڈی بہاؤالدین کے اندر کہ ہم ہر بندے کو خود کفیل بنائیں گے، سی او بنائیں گے انشاءاللہ، جو ہمارا موٹیو ہے. اور منڈی بہاؤالدین کے اندر جتنے اوورسیز کے پرابلمز ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو جو ہے ریزالو کرنے میں اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ان فیوچر منڈی بہاؤالدین کے اندر جتنے اوورسیز کے پرابلم، ڈسپیوٹز ہیں، یہ لینڈ کے پرابلم ہے، جو مکانوں پہ قبضے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ساری چیزیں واگزار کریں گے اور اپنے اوورسیز کو یہ کانفیڈنس دے گے تاکہ وہ پاکستان موو کر سکے. بہت شکریہ طاہر صاحب، شاہد رضا رانجھا صاحب اور وقاص گوندل صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.